السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹاکس وتھ ابوذر۔ میں آپ کا ہوسٹ ابوذر تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب برگزیدہ پر۔ حدیث پاک ہے، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اسی لیے ہر فقہ، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر مکتب کے پیشوا نے آپ ہی کی محبت کی رغبت دلائی ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام شافی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، سب کا یہی عقیدہ ہے، حسین راہ نجات ہے۔ یہاں تک کہ صوفی و بزرگ بھی کہتے ہیں حسین امام ہیں، دین حق ہیں اور دین پناہ بھی ہیں۔ جی ہاں خواتین و حضرات، ہمارا آج کا ٹاپک حال ہی میں دنوں میں جو ہمارے ملک میں اشتعال انگیزی دیکھی گئی، اس کی وجوہات کیا ہیں، کون سے عناصر ہیں، کیا پرابلمز ہیں، کیا پاکستان کو توڑنے کی کوئی سازش تو نہیں؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں خوش آمدید کہوں گا اپنے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے اور سنجیدہ گفتگو کرنے والے اسلامک اسکالر شیخ رمضان القادری صاحب کا، اور میں بہت ہی خاص اور انتہائی سنجیدہ گفتگو کرنے والے مولانا سید ابو القاسم صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم شیخ صاحب اور مولانا ابو القاسم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ دونوں کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رسول کا کرم ہے۔ آپ سنائیے خیریت؟ اللہ کا کرم ہے، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مولانا صاحب، الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ شیخ صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ملک میں ہمارے کتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کیا بڑی بڑی پرابلمس ہم لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، ہمارے پیارے بھائیوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ تو شیخ صاحب، میں تو پہلے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا، اور مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ دونوں نے ٹائم نکالا۔ اور کیونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو موضوع تھا تو واقعی بہت ہی خوشی ہے مجھے کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے جو ہے آپ ہمارے ساتھ جوائن کیے۔ تو شیخ صاحب ہم اسٹارٹ لیتے ہیں، کیونکہ میں آلریڈی اپنا ٹاپک بتا چکا ہوں، سارا کچھ ہو چکا ہے۔ تو شیخ صاحب، سب سے پہلا سوال آپ کی جانب ہے۔ شیخ صاحب رمضان القادری صاحب، آپ یہ بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر وہی حق ہے جو ایک بھائی کا اپنے دوسرے بھائی پر ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک بھائی ہونے کے ناطے نہ وہ اسے ذلیل لا یخذلہ، سبحان اللہ، کہ وہ اسے ذلیل و رسوا نہیں کرتا، یعنی زبان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، جیسچرز کے ساتھ ایسی بات بھی نہیں کرتا کہ اشارتاً بھی دوسرے مسلمان کی انسلٹ ہونے کا گمان پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یخذلہ کا یہ معنی ہے زبان کے ساتھ گالی دینا، زبان کے ساتھ کافر کہنا، زبان کے ساتھ برا بلا کہنا، یہ تو بہت دور کی بات اور بڑے گناہ کی بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسے انسلٹ بھی نہیں کرتا، ولا یہجرہ، وہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا، اگر بھائی اس کا مخالف بھی ہو جائے۔ یعنی اگر بھائی آپ کا دوست ہے اور آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہا ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، تو کون سا کمال کر ڈالا آپ نے؟ اگر بھائی آپ سے اختلاف کر رہا ہے، اس کا مذہب میں آپ سے اختلاف ہے، اس کی عبادت میں آپ سے اختلاف ہے، اس کے ہاتھ اٹھانے، ہاتھ باندھنے، ہاتھ چھوڑنے میں آپ سے اختلاف ہے، اس کے نظریے اور عقیدے میں کوئی اختلاف ہے، اس کی سمجھ میں آپ کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، تب نہ چھوڑنا، یہ آپ کے بھائی کا آپ پر حق ہے۔ اور اگر وہ بالکل جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی کرتا ہے تو پھر آپ کیسے چھوڑیں گے؟ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا دوست ہے، صحابی ہے دوسرا، اور وہ میں جب بھی جاتا ہوں تو میری مدد نہیں کرتا، مجھے کھانا نہیں کھلاتا، مجھے پانی نہیں پلاتا، میری خدمت نہیں کرتا، مگر جب بھی وہ میرے پاس آتا ہے میں اس کی آؤ بھگت کرتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، تو کیا اب جو میرے پاس آئے تو میں بھی ایسا ہی نہ کروں جیسا وہ میرے ساتھ کرتا ہے؟
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تم کرتے ہو وہ کرتے رہو، جو وہ کرتا ہے آپ کے کرنے کی برکت سے وہ بھی بدل جائے۔ واہ 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 واہ۔ مسلمان کا حق یہ ہے کہ مسلمان اگر آپ کے خیال کے مطابق تھوڑا بہت غلط بھی ہے تو اس کو پیار کے ساتھ ایسے پیش آؤ کہ وہ اپنی غلطی چھوڑ کر مان کر آپ کے راہ راست کے راستے پر ایسے چلے کہ دنیا کو پیغام ملے کہ آپ سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سبحان نے اللہ سبحان اللہ۔ لڑنے بھڑنے کا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال کا ماحول پیدا کر کے دراصل صرف اپنے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ اپنی انسانیت کو ترقی کر رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اس میسج لڑائی جھگڑے تفرقہ بازی کے میسج کے ذریعے اپنے آپ کو نہیں بلکہ اس ہستی کو تکلیف دے رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ کو حقیقی پیار ہے ان سے اور آپ حقیقی طور پر ان سے، ان کے صحابہ سے اور ان کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو انہیں خوش کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ وہ آپ سے خوش ہوں، آپ کے لیے دعائے مغفرت، آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، آپ کے لیے اللہ سے رحمت مانگیں۔ اور یہ کیسے ہوگا اگر آپ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ جائیں گے؟ ایک دوسرے کو امت مسلمہ بڑی بدقسمتی کا شکار ہو گئی، جن کا کام یہ تھا کہ کافروں کو مسلمان کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کیا جائے، وہ اس کام میں لگ گئے ہیں کہ جو کامیاب نظر آتے ہیں انہیں بھی ناکام کیسے کیا جائے۔ بالکل سر، یہ چیز جو ہے، اس چیز کے خاتمے کا طریقہ کار صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ محبت پھیلاؤ۔ بہت اچھا۔ ہمارے شیخ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ایک بات بڑا پیارا جملہ بولتے ہیں، اور وہ یہ کہ اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو مت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسروں کو چھیڑو مت اور اپنا چھوڑو مت۔ بے شک۔ اور اگر آپ یہ پالیسی اختیار کر لو کہ آپ میرے عقیدے کو چھیڑیں گے نہیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتائیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے، یا میں کون ہوتا ہوں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا مانتے ہیں۔ بھائی ہر بندہ جو مانتا ہے وہ تو خود مانتا ہے، تو وہ جو مانتا ہے وہ اسے پتا ہے اور یا اس کے اللہ کو پتا ہے۔ آپ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو یہ فتویٰ دینے والے کہ آپ یہ مانتے ہو، آپ یہ مانتے ہو، آپ یہ مانتے ہو، آپ یہ مانتے ہو۔ اور یہاں تو بدقسمتی کا عالم یہ ہو گیا، میں نے ایک بندے کو کہا، کسی نے کوئی بات کر دی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ وہ غلطی پر گئی، تو میں نے انہیں کہا، میں نے بندے کو کہا، ایک نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے کہا استغفر اللہ، اس بندے سے یہ پوچھو ان کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ غلطی پر تھی، تمہیں اگر کوئی کہہ دے کہ تم یہ غلطی پر کر رہے ہو تو تمہیں مرچیں لگ جاتی، تمہیں ابال اور سڑن شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی ایسی پاک ہستی، اتنی مقدس ہستی، اتنی برتر ہستی، جنہوں نے آنکھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھولی اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلی بڑھی، تو ان کی ذات اقدس نے اگر اپنے حق کے لیے یا اپنی بات کے لیے کوئی بات کہیں پہنچائی تو آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے کہ یہ ہو گیا، غلط ہو گیا، یہ غلط کر دیا، یہ صحیح کر دیا؟ نہ، ادب و احترام، صحابہ کرام کا ادب اور اہل بیت پاک کی محبت، یہ امت کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ ہم کبھی بھی امت کے اعتبار سے، شیعہ اور سنی ہونے کے اعتبار سے کبھی بھی اس بات کے قائل رہے نہ ہیں نہ ہوں گے، عقیدہ حق کے پیروکار ہونے کے ناطے، کہ جو شخص امت کے اندر صحابہ کا نام لے کر تفرقہ پیدا کرے، اہل بیت پاک کا نام لے کر تفرقہ پیدا کرے، اس کا تعلق نہ صحابہ سے نہ اہل بیت سے۔ بہت بے شک ایسے ہی ہے، بہت خوب۔ اور پھر بہت اچھی بات ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو پھر کیا مقام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے؟ ان کے سلسلے میں تصور بھی کرنا گناہ کے زمرے میں آ جائے گا۔ بالکل بالکل، آپ یہ تصور بھی کرنا، اور دوسرا بالکل درست فرمایا،
درست فرمایا آپ نے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا کہ بھئی سیدنا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلط تھے اور سیدہ کائنات ٹھیک تھیں اور سیدہ کائنات غلط تھی, سیدنا ابو بکر صدیق. بھائی ان کا ایک معاملہ ہوا اور معاملہ ہو کے اس میں امت نے 1400 سال کی تاریخ میں جو کچھ بھی ہوا اس کو ایک سمجھا, اور سب نے, جو عالم ہے, جو بزرگ ہے, جو محبت والا ہے, وہ بے ادبی نہیں کرتا, وہ بے ادبی نہیں کرتا, وہ گالی نہیں دیتا, وہ برا بھلا نہیں کہتا. ہاں اپنی سوچ میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کا مقام اونچا اور اس کی یہ بات زیادہ درست اور فلاں کا مقام کم اور اس کی یہ بات کم درست, یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے, اور اس کی گنجائش شریعت میں بھی موجود, قرآن میں بھی موجود, سنت میں بھی موجود, عمل امت میں بھی موجود. تو اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے آ جانا, تفریقہ پھیلانا, اور پھر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا اور امت مسلمہ کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کرنا, اس کی گنجائش حق نہیں دیتا, اللہ اور اس کا رسول نہیں دیتا. بالکل شیخ صاحب, ایسے ہی ہے. اگر کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں, کوئی بھی بات چیت ہے, تو بیٹھ کے بھی حل ہو سکتی ہے, نہ کہ آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے. تو ایک جنرل سی بات ہے, یہ تو ایک ہیومن ایتھکس ہے. تو مولانا صاحب, مولانا ابوالقاسم صاحب, جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں ایک ذاکر سے نہیں بلکہ ایک انتہائی سنجیدہ عالم دین سے اور داعی اتحاد بین المسلمین سے ایک سنجیدہ موضوع پر مخاطب ہوں. مسلم امہ کا اتحاد کتنا ضروری ہے سر؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس حد تک ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات کہہ رہے تھے رمضان قادری صاحب, اور وہ یہ کہ میں وہیں سے گفتگو آگے بڑھاؤں اور وحدت کے موضوع پر ہی گفتگو کروں گا, اور کوشش یہ ہوگی کہ جو موضوع ہے اس موضوع ہی میں ہم دونوں انشاءاللہ رہیں گے بھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت اچھی بات کہی انہوں نے, اور مقصد یہ تھا, سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد کافروں کو مسلمان بنانا تھا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ کافروں کو مسلمان بنائیں, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے. اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہہ دیتا ہے, کیونکہ اسلام حسن ظن کا مذہب ہے, لہٰذا اگر کوئی مسلمان کو کافر کہہ دے گا تو اس کے لیے سرکار کی حدیث بھی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ خود کافر ہو جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. تو لہٰذا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا احترام کرنا چاہیے. اب آئیے وحدت کے تعلق سے ہی قرآن مجید, آیات, اس کی احادیث, سرکار کی سیرت, اہل بیت کا وطیرہ, تاریخ اسلام, قربانیاں, ایثار, وحدت کے لیے اتنا سب کچھ کیا گیا. اور آج اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو, ایک چیز اور بہت بڑی غلطی ہم سے یہیں پر ہوتی ہے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو دوسرے مسلمان کا گلا کاٹے. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ سرکار ختمی مرتبت کی حدیث سے گفتگو شروع کیجیے قبلہ نے. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو, جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اور اتنا ہی نہیں, ہمارا دین ہی سلامتی کا, اسلام سلامتی, ایمان امن. آپ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جواب میں وہ کہتا وعلیکم السلام. اما کم از کم اگر یہ بات ہم سوچ لیتے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گریٹ کرتا ہے تو کہتا میں تیرے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہوں, تو دوسرا مسلمان کہتا میں تیرے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہوں. اور ایک چیز اور, سلام کا کیا جانا فرض نہیں ہے, سلام کا جواب دیا جانا فرض ہے. تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ ایک پہل جو کر رہا ہے تو ایک نیکی کر رہا ہے, لیکن دوسرے پر واجب ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے, ذمہ داری ہو جاتی ہے. اور ایک مسلم ریاست وہ مسلم ریاست ہے کہ جس میں اگر غیر مسلم رہ رہا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو اسلامی ریاست کی ہوتی ہے, نہ کہ اگر مسلمان ہے تو دوسرے مسلمان. آئیے قرآن مجید کی آیات سے ہی گفتگو کریں. وجہ یہی ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے قرآن مجید جو ہے اس کو یا تو پڑھنا چھوڑ دیا, یا اگر پڑھ بھی رہے ہیں
تو قرآن مجید کی آیات جو ہیں اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تدبر کریں تو اس کے بعد ہمارے سامنے سارے مقامات آ جائیں، تمام چیزیں آ جائیں، دین سمجھ میں آ جائے. کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ اب جو وحدت امت کے تعلق سے قرآن مجید سورہ آل عمران میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ کو کس رسی کو تھامنا ہے؟ یہود و نصارہ کی رسی کو؟ کیا ہم ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جو امت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنے بھائیوں کی لاشیں نہیں اٹھانی ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کو سینے سے لگانا ہے. آپ جانتے ہیں مسافے کے لیے ہاتھ جو بڑھتا ہے تو اس پر ثواب رکھا گیا، معانقے کے اوپر گلے لگنے پر ثواب رکھا گیا، سلام پر ثواب رکھا گیا. آپ اندازہ لگائیے گا کہ وحدت اتنی امپورٹنٹ ہے. میں بھی آیت کو مکمل کرنے سے پہلے بتا دوں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ عام نماز روزے سے زیادہ بہتر ہے امت کے درمیان اصلاح کا کیا جانا. مولا کائنات یہی فرماتے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کہیں اختلاف ہوا ہے تو اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کریں. جس بڑے کام کے لیے آج جناب شیخ محمد رمضان قادری صاحب آئے اور آپ لوگوں نے، ابو ذر صاحب جن لوگوں نے آرگنائز کیا ہے، اگر ہم اس میسج کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے نا تو ہم دونوں کی عاقبت اور جتنے لوگ ہیں ان سب کی عاقبت بخیر ہو جائے گی. بے شک ایسی. بے شک تو بے اب شک. آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے. دشمنی کفر میں ہے، اسلام میں دشمنی کے لیے کوئی راہ نہیں ہے. اگر کوئی دشمنی کے بیج بو دے تو کیسا مسلمان ہے؟ محاسبہ کرے. پھر میں کہوں گا کافر ہم نہیں کہیں گے. محاسبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، توبہ کرے. اللہ نے اس کے لیے دروازے کھولے، ہدایت کے دروازے، لیکن ہاں دیر نہ ہو جائے. حر بن جانا چاہیے اسے، زہر ابن قین بن جانا چاہیے اسے. اب آپ اندازہ لگیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. کیا جو ہم آمنے سامنے بیٹھیں یہ ہمارے دل جڑے ہوئے. اے مالک الملک ہمارے دلوں کو جوڑ کے رکھنا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت کے ذریعے سے بھائی ہوئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. کہ تم دہکتی ہوئی آگ کے گڑھے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نکال لیا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی نکالنا ہے، اپنی ملت اور امت کو بھی نکالنا ہے. اور اللہ نے جب تمہیں بچا لیا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ نے تم پر واضح کر دی اپنی نشانیاں تاکہ تم ہدایت پا سکو. تو پتہ چلا اسلام لانے کے بعد بھی یہ خطرہ رہتا ہے. لہٰذا یہ خطرہ دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور دشمن کو اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں. یہیں پر ایک اور آیت کریمہ قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت 46 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اکبر، وہ رسول جس کی اطاعت کے لیے قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں. ایک جگہ سورہ نساء میں کہا جا رہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. آگے جا کے یہ 59 ہے، آگے جا کے آیت نمبر 80 میں کہا جا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. یہاں کہا جا رہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع نہ ہو، اختلاف نہ کرو، ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے. فَتَفْشَلُوا، کیوں ڈسپیوٹ ہوگا تو نقصان کیا ہوگا؟ ڈسپیوٹ کے نتیجے میں تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی. امت مسلمہ اس کی شان و شوکت تھی، اقتدار تھا، روب تھا، دبدبہ تھا. عجیب بات ہے آج وہ شان و شوکت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دست و گریباں ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہا ہے تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی تو وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یعنی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، برداشت کا مظاہرہ کرو.
اور پھر اس کے بعد اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ نے معیت کا وعدہ کیا. قرآن مجید سورہ حجرات آیت کا نمبر 10 49 ہے سورہ. یہ دو مسلسل سورہ جو ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو سورہ وہ سورہ فاتح سورہ حجرات، اس میں بڑے پیغامات ہیں ہماری امت کے لیے. اس میں کہا جا رہا انما المؤمنون اخوا فاصلحوا بین اخویکم. یہ جو آپ نے اس وقت برج قائم کیا ہے نا، کیونکہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اگر کہیں نزاع پیدا ہو گیا تو اخوا فاصلحوا، اصلاح کرو، فساد نہ کرواؤ. سورہ بقرہ میں آغاز میں کہہ دیا گیا کہ فساد جو ہے کرنے والوں سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، تم زمین پر فساد نہ برپا کرو. امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو اس قیام کا مقصد بھی یہ بتایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور کس لیے جا رہا ہوں قبلہ؟ اصلاح امت. تو اصلاح امت ہے. لہذا اور ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید کے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کہا جا رہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم خیر امت ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا انسانوں میں سے تاکہ تم امر بالمعروف کرو. امر بالمعروف کیا مطلب؟ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا احترام کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق میں دعائیں دے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے رات سرد ہے، گزرتی چلی جا رہی ہے، بیٹا برابر میں بیٹھا اور ماں دعائیں کرتی جا رہی ہے، بیٹا آمین کہہ رہا ہے، آمین کہہ رہا ہے. رات ختم ہونے پر ہے، فجر کا وقت آنے پر ہے، بیٹے نے کہا اماں پوری رات سب کے لیے دعائیں کی، ابھی گھر والوں کے لیے دعائیں نہیں کی. بذات الرسول جس کے حق میں آیت تطہیر نازل ہوئی، جس کے لیے خداوند تعالیٰ نے سورہ دہر نازل کیا، جو مباہلے کے میدان میں رسول کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. وہ کہتی یا بنیا الجہر ثم الدار، اے میرے لال پہلے پڑوسی ہیں پھر گھر والے ہیں. تو یہ پیغام ہے ان کا. رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ایسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں ہماری نسلیں قربان ہو جائیں میرے نبی پر اور ان کی حال پر اور ان کے اصحاب برگزیدہ منتخب روزگار پر. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں. رسول فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ایک جسم کی طرح سے ہے، جسم کے ایک حصے کو اگر چوٹ لگتی ہے تو پورے جسم کو اس کا احساس ہوتا ہے. ایک جگہ تکلیف ہوتی تو اب یہ یاد رہے یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہندوستان میں کشمیر میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو جیلانگ میں بیٹھے ہوئے قبلہ قادری صاحب کو درد ہوگا، میلبرن میں بیٹھے ہوئے ابوالقاسم کو درد ہونا چاہیے. اور اگر درد نہیں ہوتا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے تو پھر میں یہ کہوں گا ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے. کیا شقاوت قلب آ گئی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درد کو نہ سمجھے. کہا تم ایک دوسرے کے لیے، اور اس کے بعد اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں تمہاری وہ شان و شوکت واپس آ جائے گی. تو وقت کا تقاضا، اور ہر وقت کا تقاضا نہیں، وقت کا تقاضا نہیں، ہر وقت کا تقاضا، ہر عہد کا تقاضا، ہر سماج کا، ہر سوسائٹی میں. یاد رہے اگر فلسطین میں کوئی مسلم کو تکلیف ہے تو آپ کو درد محسوس ہونا چاہیے. آسٹریلیا میں ہو تو درد محسوس ہونا چاہیے. افریقہ میں ہو تو محسوس ہونا چاہیے. یہ کیا ہم نے اپنے آپ کو خانوں میں تقسیم کر لیا ہے؟ میرا نبی جب آیا تو ان تمام خانوں کو جوڑ دیا ہے. عزیزان گرامی آخری بات، اور پھر آپ کیونکہ آپ کو دوسرے سوالات بھی کرنے ہوں گے، ایک بات. رسول کے پاس ایک نیا نیا شخص آیا، قبیلے کا سردار تھا، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اس نے جانے لگا کہ رسول اللہ میرے لیے کوئی پیغام، کوئی میسج میری امت میں، مطلب میرے قبیلے کے لیے. رسول نے کہا اذهب ولا تغضب، جاؤ اور غضبناک نہ ہونا. کہ میرے رسول جو ہیں دارالحکمہ ہیں، اس میں کوئی حکمت ہوگی. ہمارے کہتے ہیں نا کہ قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ.
جو حکمت والا ہے اس کے قول میں بھی حکمت ہوتی ہے، اس کے فعل میں بھی حکمت ہوتی ہے. بے شک. اب رسول نے کہہ دیا، وہ نکلا، اس کی سمجھ میں نہیں. وہاں پہنچا تو کیا ہوا کہ اس کے قبیلے دوسرے قبیلے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، جنگ کے لیے تیار تھے. سردار آ جائے، جنگ کا بگل بجا دے، جنگ ہو جائے. کیا ہوا، اس قبیلے کے لوگوں نے، جس قبیلے سے یہ تھا جو مسلمان ہوا تھا، اس کے نوجوانوں نے وہاں کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا تھا. اب وہ لڑنے کے لیے تیار تھے. بھائی میرے نبی نے آنے کے بعد اسی جاہلیت کا فتنہ و فساد کا خاتمہ کیا ہے نا. امام حسین اسلام جو ہیں اسی جاہلیت اور فتنہ و فساد کے خلاف قیام کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے گا کہ ابھی جو مولانا نے قتل کے تعلق سے کہا کہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بہت سی آیتیں، ایک آیت یہیں پر کہتا ہوا چلوں، پڑھتا ہوا، اور وہ سورہ انفال کی آیت ہے جس میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، جو ایک مومن کو قتل کر دے اس کی جزا جہنم ہے. جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کر دے، خالدن، پھر ادھر ادھر نہیں، ہمیشہ رہے گا، فیا، اور غضب اللہ علیہ، اور اللہ اس سے غضبناک ہوتا. اور ہم صبح شام نماز میں کیا پڑھتے ہیں سورہ الحمد میں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگارا ہمیں ان کے راستے پہ نہ رکھنا جن سے تو غضبناک ہو گیا، جو گمراہ ہو گئے. تو بہرحال وہ چلا، وہاں صفیں لگی ہوئی تھیں، جنگ کرنے کے لیے تیار تھے. اب جیسے ہی پہنچے نا وہ، تو پوچھا کیا ہوا، کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور ہمارے قبیلے کے نوجوانوں نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا. کہ ٹھہرو، اسلحہ نہیں لیا، آگے بڑھا. لوگوں نے کہا اپنی جان کو خطرے میں ڈال لے. وہ آگے بڑھا، اس نے کہا اگر تمہیں انتقام لینا ہے، قتل کرنا ہے، مجھے قتل کر دو، لیکن اس کے بعد یہ تمام ہنگامے و فسادات اور یہ قتل جو ایک اونٹ کے اوپر تین تین پشتیں لڑتے تھے، یہ ختم ہو جانا چاہیے سلسلہ. اس نے جیسے ہی کہا وہاں سے بھی سیز فائر ہو گئی، انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ نہیں. تو اب اس کی سمجھ میں آیا کہ میرے سرکار نے جو ایک جملہ کہا تھا، جاؤ غضبناک نہ ہونا، تو امتی کو غضبناک نہیں ہونا چاہیے جو رحمت للعالمین کا ماننے والا ہے. بسم اللہ. بے شک بے شک، ایسے ہی ہے مولانا صاحب. قبلہ بھی آپ نے سٹارٹ میں جو ہے ایک لائن بولی جو کہ اس سے میں بات سے بات نکالوں گا. بات یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول جو ہے ہمارے، وہ آئے اور کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے. تو جہاں تک اگر ایک کامن ہیومن بینگ کی نظر سے دیکھا جائے تو ایک شخص جو کافر کو مسلمان کرنے آیا ہے، اور آج وہی امت جو ہے مسلمانوں کو کافر قرار دے رہی ہے، تو جو لوگ مسلمانوں کو ہی کافر قرار دے رہے ہیں وہ تو پھر نعوذ باللہ ختم نبوت سے انکار کر رہے ہیں. تو قادری صاحب بات یہ کہ یہ تو ایک بات تھی، جنرل بات تھی، ایک بات میں سے بات نکلی تھی. تو قادری صاحب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ محرم یہ وہ زمانہ ہے جس میں مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ہو جاتا ہے، سارے مسلمان مل کر رسول کو ان کے نواسے کا پرسہ دیتے ہیں. اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جی قبلہ. ماشاءاللہ، یہ مولانا نے بڑے پیارے انداز میں قرآن مجید کی آیات پیش کی، اور میسج ان کا پیغام یہی ہے کہ اگر کوئی عمل اور کوئی عقیدہ اور کوئی سوچ امت میں تفرقہ پیدا کرتی ہے تو وہ خارجی سوچ ہے، یعنی اسلام کے اندر کی سوچ نہیں، اسلام سے اور اسلام سے باہر کی سوچ جو ہے وہ اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر محرم شریف اور اس سے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور اس سے اوپر قرآن مجید اور بیت اللہ شریف، اور ان سب چیزوں کے اوپر خود اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور قل هو اللہ احد کا اعلان کرنا، اور قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کا سب سے بڑی سورت اور بڑی سب سے اہم سورت قرآن مجید کا ہونا ہمیں ہمیشہ توحید کی طرف اور توحید کی دعوت کی طرف بلاتا ہے. اور اگر ہمارے عمل میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں کسی بھی جگہ پر توحید کی وائیولیشن ہوتی ہے تو ہم اسلام کے بنیادی اقدار کی وائیولیشن کر رہے ہیں. بے شک. اس لیے
इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें इत्तेहाद का दर्स देती है, इत्तेफाक का दर्स देती है, लड़ाई झगड़े और फसाद से दूर करने के लिए आपकी कुर्बानी है, बेशक लड़ने और झगड़ने के लिए कुर्बानी नहीं। और आपकी ज़ात अक़दस से ऊपर अगर हम हज़रत सैयदना मौला कायनात अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और फिर हज़रत उस्मान गनी और सैयदना फारूक आज़म और सैयदना अबू बकर सिद्दीक और इन सब के इमाम और आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बात करें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद कुरान ने तारुफ करवाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो तो सेंटर हो गए, वो तो मरकज हो गए। वल्लज़ीना माअहू, अब जो कोई उनके इर्द गिर्द हैं, उनकी खुसूसियात क्या होंगी, उनकी पहचान क्या होगी, उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या होगा, वो कुरान मजीद में सूरह फतह की आखिरी आयत में बयान फरमाया, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त होंगे, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम। मुस्तफा करीम के इर्द गिर्द है, उसकी तारीफ ये है कि वो काफिरों पर सख्त है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कि वो काफिरों पर सख्त, रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे के साथ नरम। अब अगर मामला उलट हो जाए कि लड़ाई अपनों के साथ, सुलह काफिरों के साथ और दावा तो ये क्या बात हुई भाई? बेशक अमन कायम करें आप दुश्मनों के साथ, लड़ाई कायम करें और बका करें आप दोस्तों के साथ, अपनों के साथ। हो रहा है। फिर आप ये कहें कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और वल्लज़ीना माअहू की सफ में हैं। बाबा ऐसे नहीं होता, ऐसा तारीख में हुआ भी नहीं, बेशक और ऐसा होगा भी नहीं, और ऐसा अब भी नहीं हो सकता। बेशक लड़ाई झगड़ा फसाद का दरवाजा बंद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखो, वल्लदीना माअहू, जो उनके साथ हैं, उनके इर्द गिर्द रहो। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे 18वीं सदी के 19वीं सदी के, तो वो फरमाते हैं, वसदे हासे विसदे नासे तेरी झोंक दे आसे पासे, यानी या रसूल अल्लाह आपके साथ साथ करीब करीब बसते थे और कभी भूलते नहीं थे, और जब बसते करीब थे और भूलते नहीं थे तो अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर सख्त होते थे, आपस में नरम होते थे। हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का है, अगर मुस्तफा करीम से दूर हो जाओ तो हुसैन ने सर नेज़े पर चढ़ाकर बताया करीब आओ। वाह 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 वाह। अगर आप करीब आ गए हो और वो खसाइस पैदा नहीं हुए कि काफिरों पर सख्त हो जाओ, आपस में नरम हो जाओ, तो हुसैन की कुर्बानी का दरस ये है, करीब आ गए हो तो इस अखलाक को, इस सिफत को भी अपनाओ, रुहमाउ बैनहुम बन जाओ, मगर उससे पहले अशिद्दाउ अलल कुफ्फार होना होगा। फिर फरमाया तराहुम रुक्कान सुज्जदीन यब्तगून मिनल्लाहि व रिदवाना, फिर आप उन्हें देखेंगे जब ये मरहले गुजरें। अब आप क्या कहते हैं? आप ये चाहते हैं मस्जिदें आबाद हो जाएं, मस्जिदों में लोग बैठकर खुशू खुजू करें और वो रोएं धोएं, इबादत करें, सजदे करें। बाबा ये चौथे मरहले पर बयान हुआ है। पहली बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सेकंड फेज उनके इर्द गिर्द आना है, उनके करीब आना है, तीसरी फेज काफिरों पर सख्त होना है, चौथी फेज आपस में नरम होना है, फिर इबादत के मरहले आते हैं। काबा ओ मस्जिद ओ मिंबर ओ मेहराब आबाद नहीं हो सकते जब तक उम्मत अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम का मुजाहरा नहीं करे। सुभान अल्लाह। और अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम का मुजाहरा हो नहीं सकता जब तक वल्लदीना माअहू की सख्त शामिल नहीं होती, और वल्लदीना माअहू में शामिल हो नहीं सकती। जैसे अबू जर ने कहा, वो आपकी बात पर शुरू में कहा कि जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीनी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम के बाद कि वो काफिरों को मुसलमान करने आए या मुसलमानों को काफिर करे, तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर उनके करीब कैसे आओगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
مانتے نہیں تو قریب نہیں آ سکتے، قریب نہیں آ سکتے تو کافروں پر سخت نہیں ہو سکتے، کافروں پر سخت نہیں ہوتے تو آپس میں نرم نہیں ہو سکتے، آپس میں نرم نہیں ہوتے تو عبادت کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ ٹکریں ہو سکتی ہیں، ایکسرسائز ہو سکتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسجدوں میں نمازی بہت ہوں گے مگر ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے قادری صاحب۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور حل یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مدار رکھ کر کافروں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ کیا جائے، اور مومنوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ کیا جائے، تاکہ ہماری مسجدیں اور بارگاہیں، امام بارگاہیں اور ہماری عبادت گاہیں یہ آباد ہوں، اور ہمارے معاشرے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل بھی وافر ہو، اللہ کی رضا بھی وافر ہو، اور ہمارے چہروں پر نشانیاں ظاہر ہوں اللہ کے۔ ابھی جیسا کہ قادری صاحب نے ایک چیز کا ذکر کر ہی دیا ہے، تو میں چاہوں گا قبلہ ابوالقاسم رضوی صاحب، مولانا صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کا بھی جواب دے دیں، ساتھ ساتھ اس چیز کو ریلیٹ بھی کر دیں کہ وہ کون سی اصل میں جو قادری صاحب نے ابھی جو ذکر کیا وہ بہت ہی زیادہ انٹینس تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ شارٹ کرتے ہیں، اور اس کا سوال کرتا ہوں میں آپ سے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جن کی آنکھوں میں مسلمانوں کا اتحاد کھٹکتا ہے؟ سلامت رہیے بھائی، اچھا سوال ہے، اور یقیناً قبلہ قادری صاحب نے سورہ فتح کی آخری آیت کا جو انتخاب کیا ہے کہ ترجمہ اور تفصیل بیان کر چکے، معیت، مع ہونا یعنی ساتھ، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہو، یعنی اب ہم کو تو وہ زمانہ نہیں ملا، قادری صاحب کو یہ زمانہ نہیں ملا، آپ کو یہ زمانہ نہیں ملا، جن کو یہ زمانہ ملا، تو اب معیت کا مطلب یہ کہ رسول سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، بیمار ہوں، تعلیمات کے اعتبار سے، قربانیوں کے اعتبار سے، ہر وقت ان کے ساتھ ہو، پروانے کی طرح ہو، عالم یہ ہو اپنے آپ کو ان کے لیے قربان کر دیا جائے، یہ معیت۔ اب آج کے زمانے میں معیت یہ کہ جو تعلیم ہے رسول خدا کی، اس تعلیم کے ساتھ ہم جڑے رہیں، کیونکہ تعلیم کے ساتھ جڑے رہنا کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی دو آیتیں، ایک سورہ احزاب کی اور ایک سورہ آل عمران کی۔ سورہ احزاب کی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بتحقیق، شیورلی، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی کے اندر اسوہ ہے، اور وہ اسوہ کیا ہے؟ صرف اسوہ نہیں ہے، حسنہ ہے، اور یہ حسنہ وہی ہے جو آپ سورہ بقرہ میں دعا کرتے ہیں، آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو آپ اپنی نماز کے قنوتوں میں بھی پڑھتے ہیں، یا سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 21 میں قل ان کنتم تحبون اللہ، جو مولانا نے کہا نا خارجیوں نے یہی تو نعرہ لگایا تھا، اللہ اللہ، ارے اللہ کا بتانے والا رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ نے آ کے ہمیں نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، تو لہذا رسول اللہ کو مانیں گے اور اللہ تک پہنچیں گے۔ اس رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام دیا، اس رسول اللہ کی گواہی آپ اذان میں دیتے ہیں، تشہد میں دیتے ہیں، اسی رسول کو کہ جسے خداوند تعالیٰ نے سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جنگ نہروان ہوئی، وہ تاریخ پوری نہیں بیان کر رہی ہے، لیکن جو مولانا نے کہا اسی پر ہی، جنگ نہروان میں لوگ نکل گئے، اور اس کے بعد اب ہم کسی کی بات نہیں سنتے، صرف اللہ کی۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس فتنے کی رگ کو پکڑا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، یہ حق کا کلمہ لیکن اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے، لہذا محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا، اس کے فریب میں نہ آنا۔ تو بہرحال
اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. قرآن کہہ رہا قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر یہ لوگ کہ جو اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں, قرآن کہہ رہے ہیں نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے فاتبعونی یحببکم اللہ, تم میرا اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. رسول سے پوچھنے والے نے پوچھا ہی کہ دین کیا ہے, آپ نے کہا حل الدین الا الحب, دین کچھ نہیں ہے سوائے محبت کے. فتنہ و فساد کا نام دین نہیں ہے. اور اس کے بعد آپس میں ان تفرقوں کا خاتمہ کرنا. ابھی جو رحماء بینہم, پہلی منزل یہ کہ آپ اپنے بھائیوں پر رحم دل ہوں. ہمارا دین تو کہتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کے لیے. آپ نے اندازہ لگایا کہ وہ جانور جسے آپ نے پالا اس کو آپ قربانی کے طور پہ ذبح نہ کریں, مکروہ قرار دیا گیا, اور جسے نبی نے اپنی زبان چسائی ہو, کہا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو, اسے مکروہ قرار دیا گیا. اور دل بندے رسول کے سامنے اس کے پورے کنبے کو ذبح کر دیں. اور آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے ذبح ہو جائے, نہیں ہو سکتا. یہ اسلام نہیں ہے, یہ میرے رسول کا اسلام نہیں ہے. یہ کون سے دشمن ہیں؟ آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں. آپ یاد رکھیں کہ روز اول سے جو توحید کا مخالف تھا وہ رسالت کا مخالف ہے, اور قیامت تک کبھی بھی امت کے درمیان اتحاد اسلام دشمن طاقتیں نہیں دیکھنا پسند کریں گی, چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں. بے شک قرآن مجید باقاعدہ سورہ مائدہ میں اعلان کر چکا ہے, تم انہیں اپنا اولیاء نہ قرار دو. ولایت دوستی کے معنی میں بھی ہے, ولایت سرپرستی کے معنی میں. آج تو دوستی سے بڑھ کے بعد سرپرستی تک پہنچ گئی ہے. امت مسلمہ کے فیصلے جو ہیں ان کی بارگاہوں میں ہو رہے ہیں. ہمارے ہاتھ بنے تھے, اللہ نے یہ ہاتھ دیا تھا کہ نبی پر اور نبی کے جانشین برحق کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر ہے. ید اللہ علی الجماع. پھر اتحاد کی بات کروں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ہاتھ تمہارے افتراق پر نہیں ہے. وہ بلیسنگ بہت انگریزی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, جو بلیسنگز ہیں, بلیسنگز انہی کے لیے ہیں جو صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے, جو انتشار پیدا کریں گے, وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. ان کے لیے میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے لیے قرآن کہہ رہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, وہ رحمت للعالمین جو ہیں وہ پسند ہی نہیں کریں گے کہ امت کے درمیان اختلاف. دشمن کو قطعی طور پہ کسی طرح سے بھی اپنی صف میں داخل نہ ہونے دیجیے, دشمن کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دیجیے. آپ اندازہ لگائیں, آپ نے سوال کیا تھا قبلہ قادری صاحب سے کہ محرم کا زمانہ جس میں امت متحد ہو جاتی ہے. بالکل نہیں, یہ اتحاد محرم کیا 12 مہینے امت کے درمیان اتحاد ہو. کیوں سرکار, ایسا ہی ہے نا, یہ 12 مہینے 365 دن کا اتحاد ہو امت کے درمیان. ہاں یہ اور بات ہے کہ رسول کے نواسے کی شان الگ ہے کہ محرم جب آتا ہے تو عزاداری ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے قبلہ طاہر القادری صاحب دیکھیے آپ کس طرح سے ذکر کرتے ہیں, ذکر مصائب امام حسین. آپ دیکھیے کہ ہمارے دیگر بزرگ علماء کس طرح سے. میں آپ کو یہیں پر بتا دوں ایک بات, اور بات آ گئی جب عزا کی. ہندوستان اور پاکستان بر صغیر میں ہمیشہ سے عشق اہل بیت سے سرشار رہا ہے مسلمان, سنی ہو شیعہ ہو, یہ سب کے سب محمدی ہیں, یہ سب کے سب علوی ہیں, یہ سب کے سب حسینی. علوی سے مراد وہ نہیں کہ جو فرقہ خدا نہ خواستہ اللہ یاز باللہ نعوذ باللہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانے. نہیں, علی یعنی علی کو, وہ علی جو محمد نے ہمیں دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ علی کہ جس کے لیے نبی نے کہا من کنتو مولا علی مولا, وہ علی کہ جس کے لیے جو خود نبی کے ساتھ خدمت کرتا ہوا اس طرح سے جا رہا, کہتا انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو آپ اندازہ ہر مسلمان جو ہے نا وہ حسینی ہے. سنی اور شیعہ اپنی جگہ, لیکن حسینی. شیعت ہے کیا؟
شیعت ان کے اتباع کا نام. بے شک سنی ہونا کیا ہے؟ رسول کی سنت کے اوپر عمل کرنا. بے شک بے شک ایسے ہی ہے. علامہ تیجانی سماوی نے کتاب لکھی اشیاء اہل السنہ. تو ہم سب کے سب اتباع بھی کرتے ہیں, ہم سب کے سب عاشق رسول عاشق اہل بیت بھی ہیں. تو دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیں. میں ابھی بات کر رہا تھا پاکستان اور ہندوستان کے اندر عزاداری کے تعلق سے 2-3 باتیں بتاتا چلوں. لکھنؤ, حیدرآباد, لاہور, کراچی, ملتان, رامپور میں برادران اہل سنت کی عزاداری. آپ کو اندازہ ہے شیعہ حضرات, ابو ذر صاحب, جب یہ جلوس لے کے نکلتے ہیں نا تو ان کے علم ہوتا ہے اور تابوت ہوتے ہیں اور بعض جگہ سلجنا ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. برادران اہل تسنن کے جو نکلتا ہے وہ تعزیہ نکلتا ہے. ایسے اور ہی ہے. تعزیہ آپ اندازہ لگائیں لفظ تعزیہ آیا کہاں سے؟ کوئی شیعہ سنی کے درمیان انتشار پیدا کر ہی نہیں سکتا. ہم بیدار ہیں, بالکل بالکل. مسلمان بیدار بھی ہے, مسلمان ذمہ دار بھی ہے, جواب دہ ہے, اور اس نے جو وعدہ کیا وہ اپنے عہد کا وفا کا پابند ہے. تو آپ اندازہ لگائیں تعزیہ لفظ عزا سے بنا, یہ سب عزادار ہیں. ملتان کے اندر قدیم ترین تعزیہ جو نکلتا مندو خان کا 1812 میں انہوں نے تیار کرنا شروع کیا, 1825 13 سال میں کمپلیٹ کیا اسے. اور یہ کتنا بڑا 27 فٹ لمبا تھا, 27 منزلیں تھی اس کی, 150 لوگ لے کے چلتے تھے. یہ سنی تھے, شیعہ نہیں تھے. ان کے شاگرد نے دیکھا, عشق ہوا حسین سے, کہا میرا استاد کر رہا تو میں بھی کروں. خلوص سے عزاداری کی جاتی تھی صاحب, کتنی محبت تھی اور کتنا عشق تھا حسین سے. شاگرد نے کہا استاد کو پتا نہ چلے میں بھی بناتا ہوں. اس نے تعزیہ بنایا, بہت بڑا بنایا, اور اس کا تعزیہ جو تھا 32 فٹ اونچا تھا. اب 32 فٹ کا مطلب سمجھ رہے کتنا اونچا ہوگا. اس کے بعد یہ کہ استاد, لیکن احترام استاد کا ہوتا تھا. آج وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. استاد کا تعزیہ آگے ہوتا تھا, شاگرد کا پیچھے ہوتا تھا. استاد کا تعزیہ 150 لوگ اٹھاتے تھے, شاگرد کا 200 لوگ اٹھاتے تھے. لیکن شاگرد نے بڑا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ میرا استاد کے آگے چلا جائے. آپ کو پتا ملتان کے اندر 20 رجسٹرڈ تعزیے کے جلوس ہیں. بالکل بالکل سر. اور ان میں سے 16 کس کے ہیں؟ اہل سنت والجماعت, برادران اہل سنت کے ہیں. اچھا قبلہ 4 شیعوں کے ہیں. قبلہ میں اس پہ جو ہے نا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹ اپڈیٹ یہ تھی کہ پچھلے سال کی بات ہے, پچھلے سال 110 رجسٹرڈ تعزیے کے جلوس ملتان شریف میں, اور جس میں سے 100 جلوس کے رجسٹریشن تھی اہل سنت والجماعت. میں وہیں پہنچنا ہی چاہ رہا تھا, میں قدیم سے آ رہا تھا, آہستہ آہستہ آپ نے سفر طے کر لیا. اور اس وقت 110 میں آپ اندازہ لگائیے گا کہ 100 برادران اہل تسنن کے اور 10 شیعہ حضرات کے. اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ غنیت الطالبین سلسلہ قادری ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی 3 صفحات ہیں جن میں عزائے امام حسین کے تعلق سے وہ دوسری جلد میں گفتگو کرتے ہیں. اسی طرح سے شیخ شاہ محدث دہلوی یا وصال رسالت میں آپ نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی, حسین منی وانا من الحسین, یا تو وصال رسالت ماپ کے سلسلے کی تقریب کرتے تھے, یا عاشورہ کے موقع کے اوپر 1000 لوگوں کو جمع کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ مجلس برپا ہوتی تھی, اور اس کے بعد اتنا روتے تھے, اور خصوصی طور پہ کب؟ عصر عاشور. اور عصر عاشور روتے تھے یہاں تک کہ بے ہوشی ان پہ ہو جاتی تھی. بالکل بالکل. لاہور میں اسی طرح سے صوفی غلام حسین تھے, نام سے لگ رہا ہوگا, غلام حسین اہل سنت کے علماء میں سے. ان کے ساتھ یہ تھا کہ رقت طاری ہو جاتی تھی, یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتی تھی, اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ان کی وفات بھی اسی طرح سے ہوئی ہے. تو سنی اور شیعہ جو بھی ہیں سب کے سب حسینی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ حسین کے نام پر متحد ہیں, رسول کے نام پر متحد ہیں, قرآن کے نام پر متحد ہیں. ہاں دشمن کے فتنوں کو سمجھنا ضروری ہے, اور دشمن کے فتنوں کو سمجھنا ضروری. یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کروں جہاں فرماتے ہیں کہ العالم بزمانے لا یحجم علیہ اللوابس, جو زمانے کی سازشوں سے, حالات سے, رفتار سے باخبر ہوتا وہ شبہ کا شکار نہیں ہوتا. ہم قادری صاحب, آپ ابو ذر صاحب, آپ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے, قرآن کو مانتا ہے, نبی کو مانتا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی دشمن کی سازش میں
کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن ہمارے دیگر بھائی ان تک یہ پیغام پہنچے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ صورتحال کیا ہے. قبلہ اول چھن گیا ہم سے, بالکل. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب امت مسلمہ پر ڈورے ڈالے جا رہے ہیں. وہ بڑی بڑی خبریں دبانے کے لیے ایک خبر تیار کی جا رہی, ہم آپس میں دست و گریباں ہوں اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ جشن منائیں. بالکل بالکل. آئیے ہم یہ محرم و سفر متحد ہو کر عزائے حسین برپا کریں, کیونکہ یہ سنت رسول کی ہے. اسماء بنت امیس نے نقل کیا, ام المومنین ام سلمہ نے نقل کیا, اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی, محدث دہلوی, امام احمد رضا خان بریلوی, ان کو دیکھیے آپ, وہ عزا کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں بچہ بچہ نور ہے اس گھرانے کا. آپ اندازہ لگیں ان کی اشعار ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں, ہمارے ہندوستان میں وہ جو انجمنیں باقاعدہ عزاداری کرنے والی, ان انجمنوں کے اندر ایک انجمن ہے ہمارے سگڑی کے اندر, اس کا نام ہے چمنستان رضا, عزا امام حسین کرتی ہے, اہل سنت کی ہے. اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ اور 4-5 انجمنوں کے نام ہے میں نے لکھے ہوئے. انجمن مخدومیہ گھوسی کے اندر ہے, رونق اسلام بسواڑ مئو کے اندر ہے, انجمن شاہدیہ علی نگر مئو میں ہے, انجمن نور اسلام اعظم گڑھ میں. یہ برادران اہل سنت عزاداری کرتے ہیں, برادران اہل تشیع کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ 2 مہینے گزر جائیں عزاداری کے, ہم غم میں بھی شریک ہیں, ہم خوشی میں بھی شریک ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا جو خدا کی بہار اول ہے, سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا زمانہ آئے گا, تو ہم بتائیں گے کہ ہم غم بھی ساتھ مناتے ہیں, اس گھرانے کی خوشی بھی ساتھ مناتے ہیں. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ. اور مولانا صاحب ایک سیدھی سی بات ہے کہ حسینی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ شیعہ ہو سنی ہو. حسینی ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے, انسان ہو تو حسینی ہو. تو اسی موضوع کے درمیان ہمارے ساتھ ایک ہمارے بہت ہی پیارے صحافی, ایک بہت ہی پیارے جرنلسٹ اور ایک بہت ہی پیارے ہمارے اینکر میلبرن سے ہمیں جوائن کیے ہیں, سبی کاظمی صاحب. السلام علیکم سبی صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا اور دونوں علماء کا. میں دونوں کی باتیں سن رہا تھا, دونوں موتی بکھیر رہے تھے اور ان کو چننے کی کوشش کر رہا تھا. بہت شکریہ آپ کا. جی سبی صاحب. دیکھیں انہوں نے دین کے پوائنٹ آف ویو سے تو ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے تفصیل سے بتا دیا. جو ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے میں چھوٹی سی چیزیں جلدی سے ایڈ کر دیتا ہوں, آپ کا ٹائم قیمتی ہے. کہ سب سے پہلے تو دیکھیں جو ہمارے ریجن میں جہاں موجود ہے پاکستان اس وقت جغرافیکلی, وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ افغانستان میں سے امریکہ اس وقت نکل رہا ہے, افغانستان میں پیس پروسیس کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ ریجنل سیکیورٹی کی طرف دیکھیں تو انڈیا اور چائنا بالکل نیک ٹو نیک ہے اس وقت, اور پاکستان کی سرحدیں بالکل ان کے ساتھ ملتی ہیں, اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس تنازع میں ایک شریک, ایک پارٹی ہیں. دوسری طرف عرب اسرائیل کے تعلقات آپ کے سامنے ہیں, جس طرح عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کر رہی ہے. اور ایسے میں آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہی بارہا اسرائیل کو نہ ماننے کی ایک مسلسل ایک موقف پر قائم. اب ایسے میں آپ دنیا میں بہت سے, پاکستان آپ کو یاد ہوگا ایک بالکل ایک جس طرح چیس کا ایک بورڈ ہے اس طرح استعمال ہوا ماضی میں, جس میں مختلف پلیئرز نے ہمیں استعمال کیا اور ہمیں آپس میں لڑایا, جو کہ ایک حقیقت ہے, اس سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے. شیعہ سنی مسلکی مسئلہ, مذہبی مسئلہ یا فرقہ واریت کا مسئلہ آج سے نہیں, یہ ایک 1400 سال سے ایک حقیقت ہے. اور تمام دنیا میں اگر آپ مذاہب دیکھیں تو ہر مذہب میں ہر مذہب اور ہر فرقے کا شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا فرقہ یا میرا مذہب ٹھیک ہے, دوسرے غلط ہے, جو کہ اس کے پوائنٹ آف ویو تک ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کل پرسوں راولپنڈی میں شیخ رشید صاحب ہیں, ایک منسٹر ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے ریلوے منسٹر, انہوں نے بھی بتایا بھی کس طرح انہوں نے ایک سازش بھی وہاں سے بے نقاب کی. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے جس میں برملا ہمارے پڑوسی ملک کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ محرم الحرام میں یہ سازش ہونی تھی, جو کہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کسی طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا. اور ہمارے جو چھوٹے موٹے ڈفرنسز ہیں اب ہر اہل تشیع کے نزدیک ہمارے فتوے موجود ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمارے لیے عزت اور احترام کا ایک منصب ہے. امہات المومنین, ان کی ہم عزت, ہماری والدہ جو جس طرح ہم اپنی ماؤں کی کرتے ہیں ان سے ہزارہ درجے جو امت کی جو مائیں وہ اس حساب سے کرتے ہیں.
اسی طرح اہل بیت الاطہار علیہ السلام علیہ وہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس بات پر تمام امت مسلمہ اکٹھی ہے اس ایک نقطے پر. فرق جہاں ہم میں ڈالا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر بیرونی قوتیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں یہ معاملہ بڑھے, اور یہ اگر ہسٹری آپ دیکھیں تو ہندوستان میں جب پاکستان ہندوستان اکٹھے تھے اس وقت بھی انگریز نے تقسیم کرو اور ان کے اوپر حکومت کرو اس فلسفی پر عمل کیا تھا. اور اب جو شفٹ ہو رہا ہے, جس طرح ریجنل سیکیورٹی جس طرح شفٹ ہو رہی ہے ہمارے, آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی سائڈ پر جا رہے ہیں, تو پاکستان کے لیے ظاہر ہے آپ نے اپنے لیے بہت سے بیرونی خدشات جو ہے وہ انوائٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ معاملات ہوں گے. ہمیں صرف اس وقت ایک چیز سوچنی چاہیے کہ شیعہ, سنی, وہابی, بریلوی, شافعی, مالکی, حنفی, ہم سب کو سب سے پہلے اگر ہم پاکستانی بن کر سوچیں تو ہمارے آدھے مسائل وہیں پر ختم ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس محرم, سفر اور آنے والے تمام مہینوں میں, جیسے ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ 12 کے 12 مہینے ہمیں وہ اتحاد دے, وہ ایمان دے, تاکہ ہم سب لوگ جڑے رہیں. کیونکہ دیکھیں جب باہر سے اغیار آئیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ شیعہ ہیں یا آپ سنی ہیں یا آپ وہابی ہیں یا آپ بریلوی ہیں. انہوں نے آپ کو ایک ہی ڈنڈے سے ایک ہی اس سے ہانکنا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے جو اختیارات کو اس انداز میں سمیٹنا چاہیے کہ کسی کو آپ چھیڑے مت اور اپنا آپ چھوڑے مت. بے شک. بالکل, بہت بہت شکریہ سبھی کاظمی صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے جتنی بھی باتیں کی وہ ٹو دا پوائنٹ اور ویلڈ تھیں, اور بیسکلی ہمارا موٹیو بھی آج کا یہی تھا کہ ہم عوام کو یہ بتا سکیں کہ آخر مسئلہ مسائل چل کیا رہے ہیں. تو قادری صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں, اور بہت ہی معصومانہ سا اور چھوٹا سا مختصر سا سوال ہے. وہ یہ ہے کہ کون سے عوامل ہیں جو مسلمانوں کو متحد کر سکتے ہیں, اور اس بارے میں آپ, کیونکہ اتنی دیر سے مولانا ابو القاسم صاحب نے بھی بہت ساری پوائنٹس بتائے, وہ بھی اس میں مرج کر سکتے ہیں, لیکن اس کو مختصر سے شارٹ سا کر کے آپ بتا دیں کہ آخر کون سے ایسے عوامل ہیں جس سے جو ہے ہمارے مسلمان جتنے بھی ہیں وہ متحد ہو سکتے ہیں. جی سر. اس کے لیے جو سب سے بہترین لاہ عمل ہے وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہر لفظ اور ہر حرف کی اتفاق کی, محبت کی, وحدت کی طرف بلاتا ہے. مگر ان میں سب سے بڑھ کر جو اہم ایک صورت جو اتحاد کے عوامل کو ہائی لائٹ کرتی ہے وہ سورہ الحجرات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اتحاد کی بنیاد یہ بیان فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو, تم بڑھ بھی نہیں سکتے اور بڑھنے کی کوشش تمہیں خراب کرتی, نہ کرو آگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی اکرم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. تو سب سے بڑا عامل جو ہمارے افتراق و انتشار کا بنتا ہے وہ یہ کہ جب ہم رہتے ہیں اور رسول نہیں ہوتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر رسول رہ جائیں ہمارے اندر ہوں تو ہمارا ہونا نہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا. اب ہوتا کیا ہے, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ کا معنی یہ ہے, وہ بڑا پیاری بات کی مظفر وارسی صاحب نے کہ خود کو جو ضرب دوں ان سے تو لگوں لا تعداد, وہ جو مجھ سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وقت میں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو صفر ہو جاتی. اتحاد کا سب سے بڑا فیکٹر اور سب سے بڑا عامل وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جڑنا ہے. اور مولانا بڑے اہتمام کے ساتھ لسٹ کے ساتھ گنوا رہے تھے کہ اہل سنت کے بھی عزاداری کرتے ہیں. تو یہاں پر میں وضاحت کر دوں تاکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو سننے والے لوگ ہیں, احباب ہیں, ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو. عزا جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کا ایک مطلب ہے نسبت قائم کرنا, نسبت جوڑنا, نسبت بنانا, اپنا تعلق اگر تھوڑا پرانا ہو گیا ہے تو اس کو ریفریش کرنا. اور ہم اہل بیت پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو محرم الحرام میں کرتے ہیں اور جوڑتے بھی ہیں اور مضبوط کرتے ہیں. اور ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ, ہماری امت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اہل بیت پاک کے ساتھ تعلق کو ہی ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں.
اس لیے اس غذا کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کو ریفریش کرنا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موجود ہیں اور اس امت کی فرض ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نسبت کو ریفریش کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ عمل سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھو، اور یہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اسلام کو حجاز و یمن سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بغداد شریف کی 21 لاکھ کی آبادی تھی 12th سینچری میں، اور جب ہلاکو خان نے حملہ کیا اور وہ شیعہ سنی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، اس نے جب آ کے دریائے دجلہ اور 1.7 ملین پیپل لوگ قتل کیے اس نے، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سنی کون ہے اور شیعہ کون ہے۔ آپ اس حقیقت کو سمجھو کہ سب سے بڑا ہے ہمارے اندر کامیابی کا اتفاق اور اتحاد ہے، اور وہ جو قرآن مجید حجرات کی آیت نمبر 10 میں بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اگر دو بھائی لڑ پڑیں اور دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو سلو کروایا کرو، آگ نہ لگایا کرو، احسنت، لڑایا نہ کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، گاڈ کانشیس ہو جاؤ۔ تقوی کا معنی یہ نہیں کہ ڈرو، گاڈ تقوی کا معنی یہ ہے ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی مجلس، اللہ کی بارگاہ میں رکھو اور سوچو، یا یہ ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یا یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، پھر ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والوں سے جن کا اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، میں ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ نہ کیا کرو، ایک دوسرے کو بلا بڑا نہ کہا کرو، تانا زنی نہ کیا کرو۔ اور یہ بات پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کریمہ کو مسلمانوں کے ہر گھر میں بڑے حروف کے ساتھ ترجمے کے ساتھ لکھ کے رکھنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے۔ آیت کے اس حصے کو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کسی مومن کو فاسق و فاجر کہنا سب سے بری بات۔ قرآن تو فاسق و فاجر کہنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ کافر کہتے ہو۔ بالکل بالکل جی، قرآن کہتا ہے بئس الاسم الفسوق، سب سے بری بات یہ ہے کہ کسی کو فاسق و فاجر کہا جائے بعد الایمان، بعد اس کے کہ وہ مومن ہو گیا ہو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تو میرا میسج اور پیغام تو یہ ہے کہ جس قرآن نے اور جس اللہ کے رسول نے ہمیں ایک دوسرے کو جھوٹا، فاسق، فاجر، گناہگار، بدکار، بدعمال کہنے کی اجازت نہیں دی، ہم ان کی تعلیمات ایک دوسرے کو سب سے بڑا جو عمل ہے، سب سے بڑی بات کفر کی، وہ کیوں کریں؟ اور اس میں ولم یتوب، جو باز نہیں آئے گا تو پھر ظالم وہی ہے، اگرچہ وہ اپنا نام اسلام رکھتے ہوئے۔ تو اسلام تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے اسلام کہا، دین تو وہ ہے جس اللہ اور اس کے رسول نے کہا۔ اور پھر فرمایا ظن نہ کیا کرو، سوء ظن نہ کیا کرو، یہ تو گناہ ہیں۔ اور پھر غیبت کے بارے میں ارشاد فرمایا، جاسوسی کے بارے میں ارشاد۔ تو یہ وہ فیکٹر ہیں، اگر ان کو ہم اپنی عملی زندگی میں اپنا لیں تو اللہ تعالی ہمیں تفرقہ اور انتشار سے بچائے گا، محفوظ ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے سر۔ مولانا ابوالقاسم صاحب، فرقہ واریت ایک سماجی کینسر ہے، اہل مذہب کی حکمت واحد علاج ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی بہرحال مستقل گفتگو کا موضوع یہی ہے، فرقہ واریت ہمارے لیے کل بھی چیلنج تھی، آج بھی چیلنج ہے، اور
اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے جو قادری صاحب نے کہا نا کہ ہم عزا جو کرتے ہیں تو اس سے مراد انہوں نے کہا ریفریش. تو یقیناً عزا غم بھی ہے, درد بھی ہے, رسول خدا کی سنت بھی ہے, قرآن کی آیات اور احادیث سے ثابت بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ علماء, فقہا اور صوفیان کرام کی روش بھی ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ ریفریش کرنے کے اعتبار سے تو یقیناً ہر سال محرم جب آتا ہے تو ریفریش ہوتی ہے, تازہ ہوتی ہے. سورہ حج کے اعتبار سے آیت نمبر 32 کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو یہ شاعر اللہ ہیں تو یہ تقوی قلوب میں سے بھی ہے اگر اس کی تعظیم کی جاتی. اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس کینسر کا خاتمہ, بھئی کینسر کا خاتمہ, بیماری کا علاج اسی وقت ممکن ہے جب تشخیص مرض ہو جائے. اگر ایک آدمی بیمار ہے اس کے بعد وہ اعلان کرتا رہے کہ میں صحت مند ہوں, میں ہیلدی ہوں, تو یقین مانیے وہ آدمی جو ہے وقت سے پہلے مر جائے گا. اسی لیے جہل کی قسموں میں سے دو قسمیں بیان کی گئی ہیں, ایک جہل بسیط ہے اور ایک جہل مرکب ہے. جہل بسیط اس جہالت کو کہتے ہیں جہاں آدمی جاہل ہے, یعنی جہالت سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے. ایک آدمی جاہل ہے لیکن اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ میں جاہل ہوں, تو جب اسے اس بات کا اندازہ تو کیا کرے گا, وہ کسی عالم کے پاس جائے گا, علم حاصل کرے گا تاکہ اس بیماری سے اس کو نجات مل جائے. لیکن ایک آدمی جاہل ہے, جہل مرکب, یہ جاہل ہے لیکن اپنے آپ کو جاہل نہیں مانتا, عالم مانتا ہے. تو اب ایسا آدمی, اس کی جہالت خطرناک ہے لیکن اس کی جہالت خطرناک نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو فتنہ و فساد ہے یہ ایک مرض ہے, یہ فرقہ واریت ایک کینسر ہے. مولانا بھی فرما رہے تھے اور بڑی اچھی بات کہی سبھی کاظمی صاحب نے کہ جو سیاسی معاملات ہیں, اور جس کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا ہے, فلسطین کا موضوع ہے, کشمیر کا موضوع ہے, یہ تمام, تو دشمن تو چاہ رہا ہے کہ ہمارے درمیان جو اختلاف پیدا کرے. خوارج اسی طرح سے پیدا کیے گئے تھے, اور خوارج جو مولانا نے کہا تھا نا, خوارج ہیں کیا؟ خوارج یہ کہ جو اسلام میں نہیں تھے لیکن اسلام میں داخل ہو کر اور انہوں نے اسلام کو تباہ کیا. ناصبیت ہے کیا؟ ناصبیت یہی تو ہے کہ نبی اور آل نبی اور نبی کی معیت میں رہنے والے جو جانثاران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, جنہوں نے جان, مال, اولاد سب خدا اور خدا کے رسول کی راہ میں دے دیا, ان کی شان میں اگر گستاخیاں کریں, ان کے لیے نفرتیں رکھیں, تو یہ ناصبیت ہے. تو اس وقت ہمیں ان تمام فتنوں کو سمجھنا ہے, ناصبی کامیاب نہ ہونے پائیں, اور ہمارے اگر تمام برادران اسلامی اس مرض کو, اس بیماری کو سمجھ لیں گے تو اس کے بعد اس کینسر کو الگ کیا جا سکتا ہے. دوائیں علاج کے سلسلے میں کبھی ایک گولی کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے, کبھی ایک سے زائد گولیاں لینی پڑتی ہیں, لیکن یاد رہے کبھی کبھی اس کینسر کے خاتمے کے لیے جو طبیب تشخیص کرتے ہیں وہ ممکن ہے تو وہ بھی کیا جائے. لیکن ہم پھر وہی کہتے ہیں, امن اور انسانیت اور شرافت کا پیغام قرآن کا بھی ہے, نبی کا بھی ہے, سنت نبوی بھی ہے. لہٰذا امت کو یہ چاہیے کہ دشمن کو اپنی صفوں میں نہ آنے دیں. میں آپ کو بتا دوں, فتح مکہ اتنی بڑی کامیابی جو ہوئی تھی کس بات پہ ہوئی تھی؟ جنگ بدر میں تو تلواریں نکلی, دفاعی جنگ تھی, رسول نے لڑی. جنگ احد بھی دفاعی, کیونکہ رسول رحمت للعالمین انہوں نے کوئی جنگ امپوز نہیں کی, دفاع میں جنگ لڑی. مولا کائنات نے جنگیں ٹالی, امام حسن نے جنگیں ٹالی, امام حسین. اسلام کا پیغام یہی ہے. ناصبی جو ہے خوارج جب سامنے آ گئے, اور آج ایک بار پھر خوارج سامنے آ گئے, لہٰذا امت کو خوارج کے فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جب اس فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دین کی بنیاد ہے ولائے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام, سنت نبوی پر عمل کرنا, توحید کے پرچم, سب سے بڑی شے توحید کے پرچم کے نیچے جمع ہو جانا. تو یہ تمام امپوز وار تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاع میں لڑی, لیکن انداز یہ تھا رحمت للعالمین کا کہ جو پشت کر کے چلا گیا, رسول نے کہا پیچھا نہ کرنا, رسول نے کہا آبادیوں کو نقصان نہ پہنچانا. اور یہاں تک کہ جب جنگ فتح ہوئی, فتح مبین جب ہوئی ہے رسول کو, فتح مکہ, تو رسول نے کہا آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے. بہت سے لوگوں نے اپنی آستینیں الٹی کہ آج ہم بدلہ لے لیں گے, انتقام لے لیں گے, لیکن رسول نے کہا عفو درگزر کا دن ہے. تو بہرحال دشمن کی سازش کو سمجھیں, باخبر رہیں. تو جو بات بتانا چاہتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب چلے ہیں اور اس کے بعد صلح حدیبیہ بھی ہوئی ہے اور تمام چیزیں پوری تاریخ میں، تو وہاں سے دشمنوں نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اپنا جاسوس بھیجا. قبلہ نے پورے سورہ حجرات کی جو مسلسل آیات تھی، تجسس نہیں ہونا چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے، اور ایک جملے کے اندر سارا پیغام ہے، وہ یہ وَمَن لَمْ يَتُبْ، جو ان تمام باتوں سے توبہ نہیں کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے. اور قرآن مجید کہہ رہا ہے ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، خدا جو ہے ظالمین کو ہدایت نہیں کرے گا. خدا بند تعالیٰ کہہ رہا ہے جب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں امامت رکھنا، تو یہ منع نہیں کیا قرآن مجید نے. سورہ بقرہ آیت 124 کہ لا ینال حد الظالمین، ہمارا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. قرآن مجید کہہ رہا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین. تو مومن اور مسلم جو ہے نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کی تائید کرتا ہے. اور حسینیت کا پیغام بھی یہی کہ مٹا دو ظلم جہاں سے جہاں پہ ملے. میرے خیال میں یہ بھی ہے انتقام حسین. انتقام حسین کے لیے گلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، اخلاق. حسین ابن نمیر، امام سجاد علیہ السلام، کس بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا آپ نے؟ کہ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے. وہ تیرا طریقہ ضیافت تھا، یہ ہمارا مہمان نوازی کا طریقہ. آیا، اب جو آنے والا آیا نا جاسوس وہاں سے، اور میں بات کو سمیٹ دوں گا، تو اس نے دیکھا کہ رسول وضو کر رہے ہیں، امت وضو کر رہی ہے جو رسول کے ساتھ ہیں. اذان ہوئی ہے، رسول اور سارے کے سارے اس اذان کے الفاظ کو ریپیٹ کر رہے ہیں. کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا. اللہ، اقامت کہی رسول نے، اقامت ہوئی، نماز قائم ہو گئی، سب قیام میں تھے، سب رکوع میں، سب سجدے میں. انہوں نے کہا یہ اتنے متحد ہیں، ان کی صفوں میں اتحاد ہے، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں، شانے سے شانے لگے ہوئے ہیں، ان کو تم شکست نہیں دے سکتے ہو. ایک خون کا قطرہ نہیں گرا اور فتح مکہ ہو گئی. یہ حکمت پیغمبر ختمی مرتبت تھی جو صلح حدیبیہ سے ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد یہ فتح مکہ. قرآن مجید نے اعلان کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا. انشاءاللہ تعالی آج کا جو طاغوت ہے، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں، اور انہیں وہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے. والذین کفروا، جو کافر ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں. تو لہٰذا طاغوت ہمارے اولیاء نہیں ہو سکتے کسی مسلمان کے، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو. میں خوارج کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں. تو ان کا طاغوت سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یا قرآن مجید مذمت کر رہا ہے ان لوگوں کی. امام حسین اسلام کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِغَيْرِ قَوْلِنَا فَهُوَ طاغوت. جو نبی اور آل نبی اور اصحاب برگزیدہ کے پیغام سے ہٹ کر بغاوت کریں وہ طاغوت ہیں. اور طاغوت کا کام کیا ہے؟ روشنی سے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. آؤ ہم پیغام دیتے ہیں وہ قرآن کا، نبی کا، ان کی سنت کا، کہ آؤ اللہ کو ولی مانے. اس کے ولایت میں جب آ جائیں گے تو جو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا رہا ہے. ظالم امت مسلمہ کے درمیان تاریکی پیدا کر رہا ہے، نفاق کی صورت میں، فتنہ و فساد کی صورت میں. بھائی کو بھائی کا دشمن دیکھنا چاہتا ہے. لیکن میرے رسول کی دعائیں اس امت کے لیے، حسین کی قربانی اس امت کے لیے. اللہ اکبر، قرآن کا پیغام ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ دعائیں سرکار ختمی مرتبت رائے گاہ نہیں جائے گی. یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری امت کے لیے ہے کہ پوری امت متحد ہو جائے اور اس آخری انقلاب اور اس آخری قیام کا انتظار کریں جس کا اللہ نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر وعدہ کیا ہے. سورہ فتح میں وعدہ کیا، سورہ صف میں وعدہ کیا، سورہ توبہ میں وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا گیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ کی ذات ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو ظاہر کر دے، اسے غلبہ دے دے. مشرکین اس بات کو برداشت نہیں کر پائیں گے. یاد رہے اللہ نے یہ 5 انگلیاں ہمارے ہاتھوں میں دی ہیں، ایک انگلی سے اشارے کریں گے ایک دوسرے کی طرف، لیکن ان انگلیوں کو جوڑیے، اس انگوٹھے کو جوڑیے
تو پتا چلا اس کے بعد اگر آپ کو گلاس اٹھانا ہوا تو آپ کو انگوٹھے اور ان انگلی کی ضرورت ہے، تھوڑی اور وزنی چیز تو پتا چلا کہ پورے ہاتھ کی ضرورت پڑی، اور وزنی چیز تو پتا چلا دونوں ہاتھ کی ضرورت پڑی. اور یہ دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ سنی شیعہ، یہ اسلام کے دو ہاتھ ہیں، یہ میمنہ اور میسرہ ہیں، یہ اسلام کی قوت ہیں، اور اسلام کی قوت کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالی دشمن کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ہمیں ہماری صفوں میں اس اتحاد کو لانا ہے جو اتحاد قرآن چاہتا ہے، جو اتحاد سرکار خلی مرتبہ چاہتے ہیں، وہ اتحاد کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں 1400 سال سے ملت دیتی آئی ہے. ہم اس کے فروٹس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دشمن زہر گھول رہا ہے. یاد رہے، زہریلا کھانا کوئی نہیں کھاتا، زہر کا پانی کوئی نہیں پیتا. تو لہٰذا آنکھ رکھتے ہوئے ہم زہر کے جام بھی نہیں لیں گے، زہر کے لقمے بھی نہیں لیں گے. لہٰذا آنکھیں ہیں. اور علامہ اقبال کے ان مصروں کے ساتھ گفتگو میں اپنی سمیٹ دوں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہے سب کا نبی، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. آئیے ہم انشاءاللہ تعالی اپنی صفوں میں ایسا اتحاد پیدا کریں. قادری صاحب اپنے یہاں گھروں میں جا کے اپنے دوست احباب میں پیغام دیں، آپ اپنے گھروں میں پیغام دیں، ہم اپنے گھروں میں پیغام دیں. تاریکی ہوتی ہے تو اس تاریکی کا علاج کیا ہوتا ہے؟ روشنی کی ہے. روشنی بے شک روشنی کی ضرورت ہے. جی. معرفت روشنی کا نام ہے، اطاعت روشنی کا نام ہے، دین فہمی روشنی کا نام ہے. قرآن نور ہے، اللہ نور ہے، میرا نبی نور ہے. لہٰذا یہ چراغ روشن کرو، وحدت کے چراغ، اتحاد کے چراغ روشن کرتے چلے جاؤ. جب اندھیرا ہو جائے گا تو دشمن خود اپنی بوریا اور بستر کو سمیٹ کر یہاں سے چلا جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پی ڈبلیو اے ڈیجیٹل کے اور پی ڈبلیو اے کے پریزیڈنٹ سید محمد عباس آبدی. السلام علیکم عباس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو جتنے بھی ہمارے سننے دیکھنے والے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. ہمارے جو کرتا دھرتا ہماری کمیونٹی کے ہمارے قبلہ، ہمارے مینٹر کہہ لیں، ہمارے استاد کہہ لیں، جناب ابو القاسم صاحب اور رمضان القادری صاحب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہماری آرگنائزیشن کے لیے ٹائم نکالا اور یہ ایک یونٹی کا جو میسج ہے which is very much needed in the community, not even in Australia, پوری دنیا میں اس پیار محبت کے میسج کو جو آپ لوگوں نے جس طرح بیان کیا، میں تہ دل سے اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. جیسے کہ یہاں پر جتنی بھی ہماری کمیونٹی جانتی ہے، پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن الحمدللہ دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. ہم لوگ نے کووڈ سے لے کے بش فائر سے لے کے رمضان، عید، جتنی بھی مشکل آئیں کمیونٹی پہ، جتنے بھی چیزیں ہوئیں ہماری کمیونٹی، ناٹ ایون پاکستانی، وائڈر کمیونٹیز کے لیے ہم لوگ نے کوشش ہماری ہمیشہ سے رہتی ہے کہ ہم لوگ بغیر فرقہ واریت، زبان، رنگ، نسل، لینگویج یا ریلیجن کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کی مدد کریں، اور جو ہمارا اسلامی فریضہ ہے اس کو ہم لوگ بخوبی انجام دیں. تو ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم لوگوں کا ایک پلان یہ تھا کہ ہم اتحاد بین المسلمین کا ایک پلیٹ فارم پہ اپنے لے کے آئیں یونٹی کا میسج، کیونکہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ. کب تک ہم لوگ لڑیں گے؟ کب تک یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی؟ کب تک یہ ڈفرینسز رہیں گے؟ اٹس ہائی ٹائم ناؤ. جس طرح ہمارے علامہ، ہمارے قبلاؤں نے ابھی مخاطب کیا پوری کمیونٹی کو، ایک یونٹی، لو، ایک میسج دیا. تو میری ریکویسٹ ہے ہماری پوری پاکستانی کمیونٹی اینڈ وائڈر کمیونٹی سے کہ پلیز دس از دا رائٹ ٹائم. عالم اسلام کو پیغام دیجیے. ایگزیکٹلی پورے جتنے بھی لوگ سن رہے جائیں، ٹرانسمیشن جاری ہے، پلیز دس از دا رائٹ ٹائم. ہم لوگوں کو متحد ہو جانا چاہیے. جس طرح قبلہ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ آپ کو توڑیں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی آپ کے خلاف، بٹ
میں اپنی بات کو سم اپ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے قبلائیں بیٹھے، میں چاہوں گا وہ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کریں. مجھے مولا علی کا ایک کوٹیشن مجھے یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایوری ہیومن یو انکاؤنٹر از یور بردر ایدر ان یور فیتھ اور ان کریشن. تو اس چیز کو رکھتے ہوئے دماغ میں کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں منسلک ہیں، ہم سب انسان ہیں، اور انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی ہماری اپنے پلیٹ فارم سے کہ ہم لو، ہیومینٹی اور ہارمنی کا پیغام دیتے رہیں. ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں. اور ایک بار پھر سے شکریہ میں کہوں گا ابو القاسم صاحب اور رمضان القادری صاحب کا. تھینک یو. شکریہ، سلامت رہیے. شکریہ ماشاءاللہ، اللہ کا بہت بہت ماشاء شکریہ. اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب کو. علامہ صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے